رسول اللہ میں تیرے قربان یا رسول اللہ۔ کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو۔ اگر عطائے رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو کاسا دے کر بھیجا تو انا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا، تو پھر جس کو بھی پھر کرامت نہ مانے۔ خواجہ صاحب نے کس نے حضرت؟ خواجہ محی الدین چشتی جی محی الدین چشتی سر۔ محی الدین چشتی، آپ نہ بولیں، آپ نے بات کرنی ہے، آپ آپ نہ کریں نا سر۔ محی الدین چشتی، حضرت اگر انہوں نے بات کرنی ہے محی الدین چشتی علی اجمیری۔ حضرت یہ تو نام ہی نہیں ہے کسی شخصیت دیکھیں نام کا۔ بولو۔ اچھا چلیے آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ جو یعنی آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے اللہ ہیں؟ کے غلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ بات۔ اچھا بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے حق خطیب اور اقرار الحسن کے حوالے سے، تو اس کے اندر کافی ساری باتیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور مجھ سے بھی ایک دو دوستوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ بتائیں ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، تو میں نے کہا کہ چلیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے اور وہ چیزیں بیان کر دی جائیں جس کی وجہ سے ہر کوئی ان کے تناظر میں یہ جان سکے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں پہلے کچھ چند چیزیں جاننی ضروری ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، معاونت کیا ہوتی ہے، اور عامل کون ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ شفا کیسے ملتی ہے، اور اس کے علاوہ شعبدہ بازی اور استدراج کیا ہوتا ہے۔ جب اس کے حوالے سے ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی یہ مکمل ویڈیو سن لے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اس قرآن و سنت کی روشنی کے ذریعے سے اسے علم ہو جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی بہت بڑی شان والی ہستی، بہت مقام والی ہستی ہے۔ ولایت کا درجہ یہ بہت بلند مرتبہ ہے اور بلند رتبہ ہے، اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ولی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ کے اوپر ارشاد فرمایا، اور ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی نشانیاں بھی بیان فرمائی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو، اور آگے پھر ولی کی شان اللہ تعالیٰ اس کو دیتا کیا ہے، اس کا مقام کیا، مرتبہ کیا، وہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور ولی جو ہوتا ہے اس کے اندر 4 شرطیں لازمی پائی جانی چاہیے، 4 شرائط ہیں ولی کامل کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ولی ہوں تو اس کے اندر وہ 4 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو اس کو ولی مانا جائے گا، اگر نہیں پائی جاتی تو وہ ولی کہلا نہیں سکتا اور نہ ہی اسے ولی مانا جائے گا۔ تو ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے اس میں یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، کوئی بھی بعد مذہب ولی نہیں بن سکتا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے وہ عالم ہو، اور عالم اگر نہیں ہے تو وہ پیر نہیں بن سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی وہ اعلانیہ طور پر کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، سر عام لوگوں کے سامنے کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، اسے فاسق معلن کہتے ہیں جو سر عام کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، تو وہ فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر سلسلہ طریقت اس کا صحیح واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا چاہیے۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس کو ولی کہا جائے گا، اور 4 شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو ولی کہلانے کا حقدار ہے۔ لیکن اگر یہ 4 شرطیں نہیں پائی جاتی تو ولی نہیں ہے۔ آگے دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کرامت کسے کہتے ہیں۔ کرامت کہتے ہیں کہ وہ ولی جس کی یہ شرطیں بیان ہوئیں، وہ ولی اس کے ہاتھ پر عجیب و غریب چیز
ظاہر ہو تو اسے عجیب و غریب چیز ولی کامل کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور آگے آ جاتی ہے معونت۔ معونت اسے کہتے ہیں کہ وہ نہ تو ولی ہے اور نہ اس کے اندر ولی کی شرائط پائی جاتی ہیں، اور وہ عام مومن مسلمان ہے، اس کے ہاتھ پر کوئی عجیب و غریب چیز کا ظہور ہوتا ہے، کوئی چیز کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو عجیب و غریب ہو، خلاف عادت ہو، تو اسے معونت کہتے ہیں۔ اور اس چیز کا تعلق، معونت کا تعلق عام مسلمان مومن بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیں تیسرے نمبر پہ، جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے عامل۔ عامل کون ہوتا ہے؟ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی عمل کرے، اور عامل جو ہے وہ مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، دیگر مذاہب میں بھی عامل پائے جاتے ہیں۔ عامل کہتے ہیں کوئی عمل، کوئی چلا، کوئی ایسا وظیفہ پڑھ لے جس کی وجہ سے وہ کچھ کام دکھائے، کر دکھائے۔ اور عامل جو مسلمان ہو اور ولی نہ ہو، اور عامل ہو یعنی کسی چیز کا اس نے عمل کر لیا ہو، اور کچھ چیز کا اس نے وظیفہ کیا ہو، کوئی چلہ کیا ہو، اس چلے کی وجہ سے اسے کچھ طاقت حاصل ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ علاج کرتا ہے، وہ دم کرتا ہے اور اس سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے، تو یہ جو ہے اسے عامل کہتے ہیں۔ اور عامل جو ہے اگر تو وہ عامل ایسے عمل کر کے بنا ہے کہ جو صحیح ہے، درست ہے، شریعت کے اندر وہ جائز ہے، اور عمل موجود ہے شریعت کے اندر ایسے عمل، اوراد، وظائف موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی اس نے عمل کیا ہے، کوئی وظیفہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کسی کو دم کرتا ہے، اس کو شفا ملتی ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ اور عامل وظیفہ کو کر لے، اس کی مثال جیسے کہ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی، آپ بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتے ہیں، امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے درود شریف کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی ایک جگہ کے اوپر تشریف لے کے جا رہے تھے، تو رستے کے اندر آپ نماز کا ٹائم ہو گیا تو پانی کے لیے گئے، اور پانی جو ہے وہ کنویں کا بالکل نیچے تھا، اور نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو امام جدولی رحمۃ اللہ تعالی پریشان ہوئے، اور بالا خانے سے ایک لڑکی دیکھ رہی تھی، اس نے پوچھا کہ بزرگوں آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ آپ کے چہرے سے ظاہر ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ تو امام جدولی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا میں امام جزولی ہوں، اور نماز کا ٹائم ہے، وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں، اور اگر ہو سکے تو تم کوئی بندوبست کر دو پانی کا، تاکہ میں وضو کروں اور نماز پڑھ لوں، اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو وہ بچی بالا خانے سے اپنے گھر کے چبارے سے نیچے اتری، اور آ کر اس کنویں کے اندر اپنا لعاب پھینکا، اور جیسے ہی اس کا لعاب اس کنویں کے اندر گیا تو وہ کنویں کا پانی ابلنے لگا اور بالکل کنارے تک آ گیا۔ امام جدولی رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد بڑے حیران ہوئے، اور اس بچی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے مشہور ہیں، اور اتنا بڑا آپ کا نام ہے، اس کے باوجود ایک چھوٹا سا کام نہیں آپ کر سکتے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی بڑے حیران ہوئے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اور بچی باہر آئی، اسے پوچھا کہ بیٹا مجھے بتاؤ، اور تمہیں قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مجھے سچ بتاؤ کہ یہ جو آپ کو مرتبہ حاصل ہوا ہے، یہ جو آپ کو مقام ملا ہے، یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ اس بچی نے عرض کیا کہ حضور میں درود شریف کا وظیفہ پڑھتی ہوں، درود شریف میں پڑھتی ہوں، اور اس درود شریف کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے وہ درود شریف بتائیں۔ اس بچی نے آپ کو درود شریف بتایا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی کے دل میں جو ہے نا وہ انتہائی شوق پیدا ہوا کہ میں درود شریف کے موضوع پر ایک کتاب لکھوں گا، اور اس درود کو بھی اس کتاب میں شامل کروں گا، جس کی وجہ سے اس بچی کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کوئی وظیفہ کرنا، کوئی عمل کرنا
جائز عمل کرنا جس کی وجہ سے یہ تحصیل پیدا ہو جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر کوئی عامل اس وجہ سے عمل کرتا ہے اور عمل صحیح کرتا ہے جو شرع کے مطابق ہو، اس عمل کو کرتا ہے اس نیت سے کہ میں اس کے ذریعے مسلمانوں کو علاج کروں گا، اس کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ مند ہوں گے، لوگوں کی خدمت ہوگی، لوگ غیر مسلموں کے پاس نہیں جائیں گے، تو اگر اس نیت سے وہ یہ عمل سیکھتا ہے اور کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ ہوگی عامل کی بات۔ اور آگے جو ہے شعبدہ بازی کسے کہتے ہیں؟ شعبدہ بازی جادو کی ایک قسم ہے۔ ایسا فاسق بندہ یا غیر مسلم بندہ جو کوئی عمل کرے اور ایسا عمل کرے جو کہ ناجائز ہو، اس ناجائز عمل کے ذریعے یا جنات موکلات کے ذریعے وہ ایسا کام کر دکھائے، کوئی ایسا کرتب دکھائے اور جس کو لوگ عجیب و غریب سمجھیں، تو وہ ہوتا ہے شعبدہ بازی۔ اور شعبدہ بازی اور استدراج یا اللہ کی طرف سے ڈھیل، یعنی ایسا فاسق مولن بندہ ہے یا غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے باوجود وہ عجیب و غریب کام کر کے دکھا رہا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے پھونک کے ذریعے یا کچھ منتر پڑھ کر کے ایسے کام دکھا رہا ہے، تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ڈھیل دی گئی ہے اس کو، پھر آخر میں اللہ اس کو پکڑے گا، اس کا حساب لے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب ان چیزوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن صاحب، ان کا معاملہ کیا ہے۔ شرعی معلومات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں تیرے قربان، یا رسول اللہ، میں تیرے قربان۔